اس عورت کو اٹھا کر یہاں اس کیبن میں لے آؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس گروپ کی یہی عورت انچارج ہے، اس سے ذرا جلدی معلومات حاصل ہو جائیں گی، عمران نے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے کاندھے پر ایک نوجوان عورت لدی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر بھی تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر اس عورت کے ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، چوہان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں اس کیبن میں داخل ہو گئے جس میں مشینیں موجود تھیں۔ اسے کرسی پر بٹھا دو، اور چوتھے کیبن میں اسلحے کے ساتھ ہی رسی کے بنڈل بھی موجود ہیں، ایک بنڈل لے آؤ۔ عمران نے کمرے میں موجود کرسی کو اٹھا کر ایک دیوار کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا تو چوہان نے کاندھے پر لدی ہوئی بے ہوش عورت کو اس کرسی پر بٹھا دیا۔ عمران نے بازو سے پکڑ کر اسے سنبھالا، جبکہ چوہان مڑ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا، اور پھر ان دونوں نے مل کر رسی کی مدد سے اس بے ہوش عورت کو کرسی پر اچھی طرح باندھ دیا۔ عمران نے اپنی پشت پر لدے ہوئے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی، اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے شیشی کا دہانہ اس عورت کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹا کر ڈھکن بند کیا اور شیشی واپس بیگ میں ڈال دی۔ چند لمحوں بعد اس عورت کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی۔ شعور میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے رسی سے بندھی ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکی، اور پھر اس کی نظریں سامنے کھڑے ہوئے عمران اور چوہان پر جم گئی، جن کے جسموں پر ابھی تک غوطہ خوری کے لباس موجود تھے۔ تم یہ میں کہاں؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ عورت نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام کیا ہے مس؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شیلا، مادام شیلا۔ مگر تم کون ہو؟ عورت نے بے اختیار جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ عورت بے اختیار چونک پڑی۔ تم عمران؟ مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ میں اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ شیلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بڑا آسان سا نسخہ استعمال کیا ہے، بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر جزیرے پر کیا اور تم سب بے ہوش ہو گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مادام شیلا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا تو مجھے خیال تک نہ آیا تھا، ورنہ میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتی۔ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ شیلا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم ہمارے ساتھ کرنا چاہتی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم نے انہیں مار دیا ہے، سب کو؟ شیلا نے چیختے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم نے ہمارے ساتھ یہی کارروائی کرنی تھی، تم ہمارے استقبال کے لیے تو یہاں موجود نہ تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شیلا کے چہرے پر انتہائی افسوس کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سب میرے ساتھی تھے، میں نے انہیں خصوصی ٹریننگ دی تھی، تم نے سب کو مار دیا، سب کو؟ اوہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، شیلا نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے بھی اختیار ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے تم نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا، گھبراؤ نہیں، ابھی وہ سب زندہ ہیں، البتہ بے ہوش ضرور ہیں، عمران نے کہا۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ شیلا نے چونک کر کہا۔ ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، واقعی وہ سب باہر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، عمران نے کہا تو شیلا نے یکلخت اطمینان بڑا ایک طویل سانس لیا، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگر تم اس قدر رقیق القلب واقع ہوئی ہو تو اس فیلڈ میں کیوں آئی ہو؟ یہ تو ہے ہی زندگی اور موت کا کھیل، عمران نے کہا۔ وہ میرے ساتھی ہیں، ان کی موت کی خبر میرے لیے انتہائی شاکنگ تھی، ورنہ میں اس قدر رقیق القلب نہیں ہوں۔ بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو؟ شیلا نے اس بار سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔
بٹام جزیرے پر کیا ہی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل بتا دو۔ عمران نے کہا، مجھے کیا معلوم، میرا تعلق اس جزیرے سے تھا اور میں نے اپنے طور پر یہاں حفاظتی انتظامات کیے تھے، میں تو بٹام جزیرے پر گئی ہی نہیں، شائلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تو بتا رہا ہے کہ تمہارا لنک بٹام جزیرے سے ہے، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے لنک تو ہونا ہی تھا، یہ کون سی اہم بات ہے، شائلا نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کس سے تمہارا وہاں لنک ہے، عمران نے پوچھا۔ سردار سنگھ سے، وہ وہاں کا انچارج ہے، شائلا نے جواب دیا۔ کس ایجنسی سے تمہارا تعلق ہے، عمران نے پوچھا۔ کسی ایجنسی سے نہیں، ہماری پرائیویٹ تنظیم ہے، شائلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چوہان، باہر جاؤ اور اس کے گروپ کے تمام افراد کو گولیوں سے اڑا دو، جاؤ، عمران نے یکلخت سرد لہجے میں کہا اور چوہان سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، مت مارو میرے ساتھیوں کو، مت مارو، میں بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں، شائلا نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ چوہان، وہیں دروازے پر، اور اگر اب یہ نخرہ کرے تو پھر باہر جا کر سب کو گولیوں سے اڑا دینا، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو چوہان کیبن کے دروازے پر ہی رک گیا۔ دیکھو شائلا، اس وقت تم اور تمہارے ساتھی مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہیں، ہم جو سلوک بھی چاہیں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خواہ کی قتل و غارت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری تم سے کوئی براہ راست دشمنی ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ بٹام جزیرے پر موجودہ وہ جعلی کرنسی تباہ کر دیں جو تم لوگوں نے پاکیزہ کی معیشت تباہ کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اسی طرح زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں تم خود سمجھ سکتی ہو کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کیا حشر ہو سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور یہ تمہارے ساتھی ہیں، شائلا نے کہا۔ میں فری لانسر ہوں، جو بھی میری خدمت لینا چاہتا ہے معقول معاوضے پر حاصل کر سکتا ہے، سیکرٹ سروس کو بھی جب میری ضرورت ہوتی ہے وہ میری خدمات حاصل کر لیتی ہے، لیکن یہ جعلی کرنسی وغیرہ سیکرٹ سروس کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ میرے ساتھیوں کا تعلق اسپیشل فورس کے گروپ 4 اسٹار سے ہے اور میری خدمات انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں درست کہہ رہی ہوں کہ میں آج تک بٹام جزیرے پر نہیں گئی، میرا صرف وہاں کے حفاظتی انتظامات کی انچارج سردار سنگھ سے رابطہ ہے، اور بس، شائلا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ سردار سنگھ کے علاوہ وہاں اور بھی کوئی انچارج ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، جزیرے کا انچارج سکھدیو ہے، لیکن میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، شائلا نے کہا۔ جزیرے پر کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں جب وہاں گئی ہی نہیں تو کیا بتا سکتی ہوں، شائلا نے کہا۔ تمہاری تنظیم کا کیا نام ہے؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ ڈارک فیوچر، شائلا نے بھی ساختہ سا جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کس کا فیوچر؟ تمہارا یا تمہارے دشمنوں کا؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے دشمنوں کا ہی فیوچر ہم نے ڈارک بنانا ہوتا ہے، شائلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ویسے تم لوگوں نے پاکیزہ کے خلاف جعلی کرنسی کا جو پلان بنایا ہے وہ واقعی پاکیزہ کا فیچر ڈارک بنا دیتا، لیکن اب شاید یہ بات الٹ جائے۔ کون ہے تمہارا چیف باس؟ عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں اسے صرف چیف باس کہتی ہوں، اور بس، شائلا نے جواب دیا۔ چوہان، ٹرانسمیٹر اٹھا کر مجھے دو، عمران نے چوہان سے کہا تو چوہان سر ہلاتا آگے بڑھا اور اسے ایک طرف پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ سنو، اگر تم خود اپنے ساتھیوں سمیت زندہ رہنا چاہتی ہو تو پھر اس سردار سنگھ کو یہاں بلاؤ، جس طرح بھی چاہو تم بلا سکتی ہو، لیکن بہرحال اسے یہاں آنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ اگر تم نے اسے کوئی اشارہ کرنے کی کوشش کی تو پھر، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ یہاں نہیں آئے گا، میرے اس سے تعلقات نہیں ہیں،
اور ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی لگتا ہے، شیلا نے جواب دیا۔ پھر یہ سکھدیو سے تمہارے یقیناً دوستانہ تعلقات ہوں گے، عمران نے کہا۔ ہاں اس سے ہیں، لیکن وہ کسی صورت بھی یہاں نہیں آئے گا کیونکہ سردار سنگھ ان حالات میں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے گا، شیلا نے جواب دیا۔ ان میں سے کسی کو بہرحال یہاں آنا چاہیے، عمران نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، شیلا نے کہا۔ چلو پھر تم اسے کال کر کے کہو کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ رہی ہو، یہ کام تو ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن میں اسے کیا کہوں کہ میں وہاں کیوں آنا چاہتی ہوں، شیلا نے کہا۔ یہ تمہارا درد سر ہے، میرا نہیں، جواب دو ورنہ، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے میری بات کراؤ، شیلا نے کہا تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور اسے شیلا کے منہ کے قریب لیا گیا۔ ہیلو ہیلو، شیلا کالنگ اوور، مدام شیلا نے کال دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کے منہ سے اوور کا لفظ سن کر بٹن پریس کر دیا تھا۔ یس سردار سنگھ اٹینڈنگ یو، کوئی خاص بات، اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ نہیں کوئی خاص بات نہیں، وہ لوگ یہاں جزیرے پر تو نہیں آئے اور نہ ہی سمندر کے اندر ان کی موجودگی ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے یقیناً وہ ہلاک ہو گئی ہوں گی اور ان کی لاشیں تیرتی ہوئی دور چلی گئی ہوں گی۔ لیکن میں اب یہاں بیکار بیٹھ کر بور ہو چکی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھی تو یہاں رہیں اور میں وہاں بٹام جزیرے پر آ جاؤں، اوور، شیلا نے کہا۔ یہاں آ کر کیا کرو گی، اوور، سردار سنگھ کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ سکھدیو اور تم سے باتیں کروں گی، کم از کم بوریت تو دور ہو جائے گی، شیلا نے کہا۔ اور اگر اس دوران عمران اور اس کے ساتھی تمہارے جزیرے پر پہنچ گئے تو پھر، اوور، دوسری طرف سے سردار سنگھ نے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، ریڈ ریس کا سرکٹ باقاعدہ کام کر رہا ہے اور اس سرکٹ کی موجودگی میں وہ یہاں تک زندہ سلامت پہنچ ہی نہیں سکتے، اوور، شیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری مدام شیلا، موجودہ حالات میں تم وہیں رہو، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ تم یہاں سے کس طرح وہاں جا سکتی ہو، کیا یہاں کوئی لانچ ہے یا ہیلی کاپٹر ہے، عمران نے اشارہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہاں ایک جھاڑی کے اندر ہم نے ایک لانچ چھپا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ ایمرجنسی میں کام آ سکے، شیلا نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر اٹھائے وہ کیبن کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ چوہان کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے ہاف آف کر دو، عمران نے کہا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ جزیرے کے درمیانی حصے کی طرف تھا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ چند لمحوں بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب، صدیقی نے کہا تو عمران نے اشارہ سے ہونے والی بات چیت کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیٹر پر بٹام جزیرے پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تو پھر اب ہم کیا پروگرام ہے، عمران صدیقی نے پوچھا۔ ظاہر ہے ہم نے بٹام جزیرے پر ہی جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں ہمیں علم نہیں اور نہ ہی وہاں موجودہ لوگوں کے تعداد کے بارے میں کچھ علم ہے، عمران نے سوچنے کے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چوہان بھی وہاں پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ شیلا جھوٹ بول رہی ہے، وہ وہاں گئی ہوئی ہوگی، صدیقی نے کہا۔ میں نے اس سردار سنگھ کے لہجے اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ خاصا محتاط قسم کا آدمی ہے اور وہ جزیرے پر حفاظتی انتظامات کا انچارج بھی وہی ہے، اس لیے شیلا وہاں گئی بھی ہوگی تب بھی اسے شاید ہی حفاظتی انتظامات کی تفصیل کا علم ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر ہم لانچ کے بجائے سمندر کی گہرائی میں تیرتے ہوئے بٹام جزیرے تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی اسی قسم کی کارروائی کی جا سکتی ہے، بے ہوش کر دینے والی گیس فائر ہو سکتی ہے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کی لانچ میں سوار ہو کر ان کے ساتھی بن کر وہاں جائیں، اس طرح کم از کم ہم فوری طور پر ہٹ ہونے سے بچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن ہم ان کے نام وغیرہ اور دوسری تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے اس شیلا کا گروپ اور اس سردار سنگھ کا گروپ علیحدہ علیحدہ ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے باس آپس میں واقف ہوں گے، اس لیے کام چل جائے گا، ورنہ یہاں انہیں ہوش میں لانا اور پھر ان سے پوچھ گچھ کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ ہمیں اب ایکشن میں آ جانا چاہیے، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا کیا کرنا ہے، انہیں گولی مار کر ختم نہ کر دیں، شیلا سمیت چوہان نے کہا۔ نہیں، ان کی تعداد کافی ہے اور اس طرح کی قتل و غارت کا قائل نہیں ہوں، اب یہ 2-4 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آ سکتے،
پھر ٹرانسمیٹر میں ساتھ لے جاؤں گا اور ان کی لانچ بھی۔ اگر انہیں ہوش آ گیا تو یہ یہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ آپریشن کے بعد واپسی پر دیکھا جائے گا۔ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، یہ خاصے تربیت یافتہ لوگ لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہاں پہنچنے کا کوئی متبادل ذریعہ موجود ہو جو سامنے نہ ہو، دوسرے یہ طے کر بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم دونوں طرف سے پھنس جائیں گے۔ صدیقی نے کہا، بہرحال 4 اسٹارز کے چیف تم ہو، تم جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو، میں نے تو اپنی بات کی ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ لانچ پہلے تلاش کرنی پڑے گی، چوہان نے کہا۔ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں سے کسی ایک کو ہوش میں لے آتے ہیں، وہ خود بتا دے گا، صدیقی نے جواب دیا، اور عمران نے نہ صرف اس بات میں سر ہلا دیا بلکہ اس نے تھیلے میں سے ہوش میں لانے والی شیشی نکال کر صدیقی کی طرف بڑھا دی۔ تم یہ کرو، میں اس دوران اس اسلحے والے کیبن کو اچھی طرح چیک کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمارے لیے بٹام جزیرے پر کام آ سکے، عمران نے شیشی دیتے ہوئے کہا، اور صدیقی کے سر ہلانے پر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ کیبنوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کیبن میں موجود تھا جہاں اسلحہ موجود تھا۔ اسلحے کی 4 بڑی بڑی پیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک میں ملا جلا اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ عمران نے ایک ایک کر کے ہر پیٹی کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے ہی ایک پیٹی میں سے اس نے عام سے اسلحے کو ہاتھ سے ہٹایا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ پیٹی کے اندر ایک بڑا سا پیکٹ موجود تھا اور اس کے باہر جو کچھ چھپا ہوا تھا اسے دیکھ کر ہی عمران اچھلا تھا۔ اس پیکٹ میں 10 میگا ٹن طاقت کا ٹائم چارجر سپر ڈائنامائٹ موجود تھا، اور یہ بالکل نیا تھا، ابھی اسے کھولا تک نہ گیا تھا۔ عمران نے اسے اٹھا کر غور سے دیکھا تو یہ ایکریمیا کا بنا ہوا تھا۔ عمران نے پیکٹ کھولا اور سپر ڈائنامائٹ کو باہر نکال کر اچھی طرح چیک کیا، پھر دوبارہ پیکٹ میں بند کر دیا، اور پھر وہ پیکٹ اٹھائے کیبن سے باہر آیا تو اسی لمحے اسے چوہان اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، لانچ تلاش کر لی گئی ہے اور سب ساتھی بھی موجود ہیں، اب یہاں سے کچھ اسلحہ بھی ساتھ لے لیا جائے، چوہان نے قریب آ کر کہا۔ یہاں سے ایک ایسی چیز مل گئی ہے جس کی مجھے خواب میں بھی توقع نہ تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہے؟ چوہان نے چونک کر پوچھا۔ انتہائی طاقتور ٹائم چارجر سپر ڈائنامائٹ، یہ اس قدر طاقتور ہے کہ اگر یہ فائر ہو جائے تو بٹام جزیرے کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو ہمیں جزیرے کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اسے باہر سے ہی کسی کھائی میں فٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں اور جزیرہ خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ ویری گڈ، چوہان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ، عمران نے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس مڑا، اور پھر عمران چوہان کی رہنمائی میں جزیرے کی جنوبی سمت بڑھتا چلا گیا۔ وہاں واقعی ایک جدید ساخت کی لانچ موجود تھی اور 4 اسٹارز بھی موجود تھے۔ اب ان سب کو ڈائنامائٹ کے بارے میں علم ہوا تو ان سب کے چہروں پر مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ عمران نے پشت پر لدا ہوا بیگ اتار کر اس میں موجود سامان دوسرے ساتھیوں کے تھیلوں میں منتقل کر دیا، اور خود اس نے سپر ڈائنامائٹ کو اپنے تھیلے میں ڈال کر زپ لگا دی۔ اس طرح سپر ڈائنامائٹ پانی لگنے سے خراب نہ ہو سکتا تھا۔ عمران صاحب، اگر ہم لانچ پر گئے تو پھر ہمیں غوطہ خوری کے لباس اتارنا پڑیں گے تاکہ بٹام جزیرے والے ہمیں شیلا گروپ کے لوگ سمجھیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم لانچ پر جانے کے بجائے یہاں سے تیرتے ہوئے وہاں جائیں اور سپر ڈائنامائٹ لگا کر اسی طرح تیرتے ہوئے واپس آ جائیں، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم تیرتے ہوئے وہاں پہنچیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی چیکنگ کا کوئی جدید سائنسی نظام قائم کر رکھا ہو۔ وہاں وشاکو جزیرے میں جو مشینری کیبن میں نصب ہے وہ انتہائی قیمتی بھی ہے اور جدید بھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتہائی جدید سائنسی مشینری استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی مشینری بٹام میں بھی ہو، عمران نے کہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے سمندر میں اتر گئے۔ وہ سمندر کے اندر خاصی گہرائی میں تیرتے ہوئے بٹام جزیرے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک مسلسل تیرنے کے بعد انہیں بٹام جزیرہ نظر آنے لگ گیا۔ باوجود تھک جانے کے وہ جزیرہ دیکھتے ہی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ تم سب لوگ یہیں رکو گے، میں اوپر جا کر یہ سپر ڈائنامائٹ کسی مناسب جگہ فٹ کر آتا ہوں، عمران نے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب،
اس میں اتنا وقت ضرور لگا دینا کہ ہم واپس وشاکو جزیرے تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ صدیقی کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھتا ہوں، تم فکر مت کرو، عمران نے جواب دیا اور پھر وہ تیزی سے اوپر بلند ہونے لگ گیا۔ عمران صاحب، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بے ہوش ہو کر دینے والی گیس فائر کر دیں تاکہ ہم اس جزیرے کی صورتحال کو خود بھی دیکھ سکیں۔ اوپر جاتے ہوئے عمران کے کانوں میں صدیقی کی آواز سنائی دی۔ باہر کے حالات دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، عمران نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کا سر سطح سمندر سے بلند ہوا تو وہ دوسرے لمحے بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ پانی کے اندر اتر گیا، کیونکہ سامنے ہی اس نے ایک آدمی کو ہاتھ میں گن اٹھائے کنارے پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے گھوم کر دوسری طرف گیا، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر عمران نے جزیرے کے چاروں طرف چکر لگایا، لیکن ہر طرف مسلح افراد موجود تھے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ فوراً ہی گہرائی میں اتر جاتا تھا اور اوپر موجود افراد اندازہ بھی نہ لگا سکے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھے ہوں گے کہ کوئی بڑی مچھلی باہر نکال کر واپس سمندر میں اتر گئی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سپر ڈائنامائٹ پانی کے اندر سے لگایا نہیں جا سکتا تھا اور اوپر موجود افراد اسے اوپر نہ پہنچنے دے رہے تھے۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اس کے پاس تھا بھی نہیں۔ اسے اب خیال آیا تھا کہ اس نے اپنے تھیلے سے نکال کر کسی اور ساتھی کو دے دیا تھا، اس لیے اب وہ واپس گہرائی میں جا کر ہی اس سے مل سکتا تھا۔